نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج رمضان سے پہلے بالکل آخری ویکنڈ ہے، سنڈے کا دن ہے، اور انشاءاللہ 3 سے 4 روز میں دنیا بھر میں ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان کی پھر اپنی مصروفیات ہوتی ہیں اور اپنے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں، تو خیال آیا کہ کیوں نہ کتاب الاسفار کا جو چیپٹر 3 تھا، سفر الخلق والامر وہو سفر الابداع، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے اذن سے، اس کے رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے، آل رسول، شہدائے کربلا کے تصدق میں اللہ تعالیٰ سے اس کی تکمیل کی آرزو اور امید کی جائے۔ تو پہلے 2 نشستیں اس پہ ہم کر چکے ہیں، ایک میں تو اصطلاحات کی تعریف میں ہی کافی وقت صرف ہو گیا تھا اور وہ اپنی جگہ ایک ضروری امر تھا، اور دوسری میں ہم کوئی پہلے ہی پیسج اور دوسرے کے ابتدائی 1-2 سطروں تک پہنچے تھے، تو وہ ایک قصہ عشق و محبت چھڑ گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کے بعد ایک نئے موڑ پہ بات نکل گئی تھی۔ تو وہ جو باب تھا یا فصل تھی وہ مکمل نہیں ہو سکا بوجوہ شاید اسی میں خیر تھی، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے انسان کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، اللہ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں، اور بالآخر ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ تو آج پھر اس کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ بیرونی یا خارجی دنیا یا کائنات کا جو منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس سب الفاظ و تصورات کو آپ نے استعارہ سمجھنا ہے انسان کی اس داخلی نفسی انفسی کائنات کے اوپر، کہ چونکہ پہلے بارہا یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ جو انسان کا وجود ہے، کسی بھی انسان کا جو پلانٹ ارتھ پہ جو انسان ہے، لیونگ بینگ ہے، ہیومن بینگ، اس کا وجود سارے عالم کا خلاصہ ہے۔ تو انسان کائنات اصغر ہے، ٹھیک ہے، العالم الاصغر ہے، اور یہ جو باہر کی جو خارج کی ساری کائنات انسان کے وجود سے باہر، یہ تمام العالم الاکبر ہے، مائکروکازم، اور انسان مائکروکازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب معاملات کو اپنے انسان کی اس میں تناظر میں دیکھنا، یہ سب استعارے انسان کے وجود کے اوپر، اس کے ظاہر و باطن، اس کے لطائف، اس کے کسائف، اور اسی کی ارضیات، اسی کی علویات، سفلیات کے اوپر دلالت کر رہے ہوں گے۔ یقول اللہ تعالی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پوری آیت انہوں نے لکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بالفتق والفطر اولم يروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجاء بكلمة ثم بعد خلق الارض يؤذن غالبا بان الثاني بعد الاول بمهلة وهو زمان خلق الارض وتقدير اقواتها في 4 ايام من ايام الشان، یومان لشأنها فی عینها وذاتها، یوم لظہورها وشہادتها، ویوم لبطونها وغیبتها، ویومان لما اودع فیها من الاقوات الغیبیۃ وشہادتی فی یومین۔ وہ آیتیں ہم نے ساری سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت اور سورہ انبیاء کی جو آیتیں تھیں وہ ساری ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تھیں گزشتہ 2 اقساط میں، اور یہ 4 ایام شان، اور اس میں 2 دن اس کے عین و ظہور کے لیے، اور بطون غیبیت کے لیے، اور پوشیدہ اور ظاہر غذائیں، اس میں اقوات، ترزیق، رزق کے جو وسائل ہیں اس کو رکھنے کے لیے، سب ہم نے بات کر لیے تھے۔ یہ سب آگے کنیکٹ ہو جائیں گے انسان کے اس داخلی وجود کائنات سے، تو ہم نے پہلے ہی آپ کو اس چیپٹر کا وہ بتا دیا تھا، جو نخبہ تھا، جو مغز تھا، کہ یہ سب کچھ جو خارج میں اور جو کائنات میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ انسان کی داخلی وجود کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے اس حوالے سے ان سب کو استعارہ دیکھنا کہ انسان کے اوپر ان سب استعارات کی آپ نے اطلاق و تطبیق کرنی۔ ثم كان الاستواء الاقدس الذي هو القصود والتوجه الى فتق السماوات وفطرها، پھر استواء اقدس، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى الى العرش علی العرش، وہ وقوع پذیر ہوئی جو کہ آسمانوں کے پھاڑنے اور ان کو توڑنے کا قصد ہے اور توجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتق اور فطر یہ دونوں توڑنے، پھاڑنے، بائفرکیٹ کرنے، جدا کرنے میں آتے ہیں۔ فلما قضاهن 7 سماوات في يومين من ايام الشان اوحى في كل سماء امرها، کہتے ہیں پھر جب ایام الشان کے 2 دن میں انہیں 7 آسمان بنایا اور ہر آسمان میں اس کا معاملہ وہی کیا۔ ایام الشان کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے جو کسی اور اپنے محل پہ آ جائے گی۔ ہم چونکہ شیخ اکبر کے علوم کو صرف نظری علوم اور ذہنی و فلسفیانہ علوم
اس حوالے سے نہیں دیکھ رہے کہ ایک محقق یا تحقیق کی حیثیت سے وہ اور لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ لوگ اپنا اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد تو صرف آپ کی روح سے استمداد کرنا، آپ کی توجہ اور آپ کی عنایات حاصل کرنا، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، معاملات ہیں، اس کو آسان سہل انداز میں عوام الناس تک پہنچانا کہ عوام الناس معرفت الہی کا، شیخ اکبر کے علوم کا ایک نیا ذائقہ چکھ سکیں. تو ہمارا مقصد چکھنے چکانے اور محسوس کرانے سے زیادہ ہے بنسبت یہ کہ اس کی علمی تفصیلات کو، اصطلاحات کو طے کرتے رہیں. وہ کام تھوڑا تھوڑا ہم نے کہیں کہیں کیا ہے حسب ضرورت، مگر جسے کہتے ہیں نا حسب ذائقہ، تو کھانے میں نمک حسب ذائقہ ہی اچھا لگتا ہے، تو ہم نے اس کو مقدار نمک کے رکھا ہوا ہے جو علمی تحقیقی موشگافیاں تفصیلات ہیں. اور جو ذائقہ اور ذوق اور جو لذت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، تعلق بنانے کی اور قریب کرنے کی اور ترغیب دلانے کی، اس کو ہم نے آٹے کے مثل ہمارے ہاں جو کمپوزیشن ہے وہ اس طرح سے. بعض لوگوں نے اس کے الٹ بھی کمپوزیشن کی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے آدھی آدھی نصف نصف کی ہے، اور بعض لوگوں نے کمپوزیشن کی ہی نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی گوشے کو، ایک ہی رخ کو پکڑ لیا. اپنا اپنا کل حزب بما لدیہم فرحون، تو ہر طبقے کا، ہر شخص کا اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے جی. وأوحى في كل سماء أمرها فأودع فيها جميع ما تحتاج إليه المولدات من الأمور في تركيبها وتحليلها وتبديلها وتغييرها وانتقالها من حال إلى حال بالأدوار والأطوار. تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آسمانوں کو پھاڑنے توڑنے یہ توجہ اور قصد ہو گیا، اس کو استوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، کہ جب وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، وہ جو آیت آئی صبح، تو وہ یہ ہے، وہ اس کا قصد و توجہ ہے اس کو پھاڑنے، اس کو توڑنے، کیونکہ وہ پہلے آپس میں باہم جڑے ہوئے تھے. کانتا رتقن ففتقناہما، پھر ان سب کو آپس میں ادھیڑ کے، بخیے ادھیڑ کے ان سب کو الگ الگ کر دیا، سیگریگیٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر جب ایام الشان کے 2 دنوں میں انہیں 7 آسمان بنایا اور آسمان میں اس کا معاملہ وہی کیا. یہاں پہ آسمانوں کو بھی آپ نے انسانی کی اندر کی جو فیکلٹیز ہیں، انسان کی جو بالائی طبقات ہیں، جب آسمانوں کا لفظ ہے، افلاک کا لفظ ہے، تو آپ نے انسان کی عقل، روح، تخیل، حفظ، یہ جو طاقتیں ہیں، مدرکات ہیں، محسوسات ہیں، تو آپ نے انسان کے احساسات، مدرکات کو، اس کی جو سافٹ ویئر ہے، اس کو آپ نے بالائی کائنات کی تشبیہات و استعارات میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. انسان کا جو نیورولوجیکل اور اسپریچول میکینزم ہے، اور جو اس کا ہارڈ ویئر ہے، جو اس کی فزیکل ٹینجیبل ریالٹی ہے، اس کو آپ نے یہ زمین، ارض اور اس کے اندر وسائل اور اس کے اندر یہ تمام خزانے رکھنے، اس کے تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے، ان کو استعارہ دیکھنا ہے انسان کے وجود کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو یہ زمین، آسمان، فلک، یہ سب جو آئیں گے، تو آسمانوں اور افلاک کو، جن کی تعداد بھی ہے، آسمان 7 بتائے جا رہے ہیں اس چیپٹر میں، اور کم از کم اس چیپٹر کے حد تک افلاک 8 بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان سب کی اپنی اپنی جگہ پہ آگے آ جائے گی، لیکن اب یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیا آگے. تو فرماتے ہیں کہ وأوحى في كل سماء أمرها فأودع فيها جميع ما تحتاج إليه المولدات من الأمور في تركيبها وتحليلها وتبديلها وتغييرها وانتقالها من حال إلى حال من الأدوار والأطوار، کہ ہر آسمان میں اس کا معاملہ وہی کیا، تو ان آسمانوں میں ہر وہ چیز اور وہ معاملہ جمع کر دیا جس کی ضرورت مولدات کو اپنی ترکیب و تحلیل، تبدیل و تغییر، مختلف ادوار میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانے میں پیش آ سکتی تھی. جو بھی اس کا کیمیکل بیلنس ہے، کیمیکل کمپوزیشن ہے، تو جو بھی انزائمز، نیورونز، کیمیکلز جنریٹ ہونے تھے، ان کی آپس کی ترکیب کیا ہوگی، کتنے کیا پروپورشنز ہوں گی، یہ سب معاملہ اس کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں، یا اس کے وہ ان آسمانوں میں جو اس کے برین اور وہ جو اسپائنل کارڈ وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کی ساری نیورولوجی، اس کی جو کیمیکل جو بیلنس اور کمپوزیشن تھی، وہ وہاں پہ اس کا پروگرام رکھ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ مختلف اطوار، مختلف ادوار، مختلف ترکیب و تحلیل، ٹھیک ہے نا، کمپوزیشن، کنسٹرکشن، ڈی کمپوزیشن، اور اس کی تبدیلی و تغییر، اس کی ماڈیفیکیشن، آلٹریشن، یہ سب چیزیں جو آگے اس کو انسان کے وجود کو پیش آنی تھیں، یہ سب وہاں پہ رکھ دی گئیں. اور وہیں سے وہ CNS یا سینٹرل نروس سسٹم سے وہ پھر سارے سگنلز آتے ہیں، امپلسز آتے ہیں، اور وہ سارے کام انسان کے، چاہے وہ اسفار اس کے یعنی کہ اس پر جن کے لیے وہ معمور ہے وہ ہوں، جو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، سفر، یا وہ جو اس کے طبعی اسفار ہیں، جیسا کہ ہاں پلکوں کا جھپکنا، رزق کے لیے جانا، تولید نسل کے لیے جانا، اور یہ نکاح کے رشتوں کے معاملات، اور یہ لین دین تجارت کے معاملات، جیسا کہ پہلے ہم کتاب الاسفار کے ابتدائی اسباق میں بتا چکے ہیں نا کہ کس کس قسم کے اسفار ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے یہ سفر نمبر 21 پہ ہے کہ سفر 2 طرح کے، ایک وہ سفر جس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ جو ہماری ظاہری حالت کا تقاضا ہے، جیسا کہ سفر تجارت، سفر معیشت، سفر سیاحت، یا وہ اسفار جن سے ہمارے ظاہری وجود کی بقا ہے کہ زندگی کے لیے ہماری سانسوں کا سفر. ٹھیک ہے نا.
یا جو امپلسز ہیں یا ریفلیکس ایکشنز ہیں، یہ تمام ایکشنز، ٹھیک ہے نا. دوسرا وہ سفر ہے جس کا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ اس تک کا سفر، اس سے سفر، اس میں سفر، وہی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین جس کو بولتے ہیں. اچھا، پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اس کے سینٹرل نروس سسٹم میں رکھ دیے گئے، اور یہی آسمانوں میں رکھا گیا وہ امر الہی ہے. تو آسمانوں میں رکھا گیا وہ امر الہی بھی ہے، جس سے آسمان اور سیاروں، ستاروں، نجوم، ان کی تقدیریں، اور اسی طرح انسان کے داخلی وجود کے اندر اس کا جو ہے وہاں اس کی آسمان میں جو ایک آسمان ہے، اس میں ایک رکھ دیا گیا سارا اس کا پروگرام، جس سے اس کی ساری جسم کی حیات اور جسم کے تمام معاملات کو چلنا تھا آگے. یہی پھر کہتے ہیں وَهَذَا من الامر الالہی المودع فی السماوات فی قولی واوحى فی کل سماء امرها من الروحانیات العلیہ فبرز بالتحریکات الفلکیہ لیظہر التکوین فی الارکان بحسب الامر الذی یکون فی تلک الحرکۃ وفی ذلک الفلک. اور یہی آسمانوں میں رکھا گیا وہ امر الہی ہے جس کا ذکر اس کے اس قول میں ہے. یہ جو آیت ہے نا سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 واوحى فی کل سماء امرها، تو یہ کیا ہے؟ من الروحانیات سے، روحانی معاملات میں سے، ٹھیک ہے نا. فبرز بالتحریکات الفلکیہ، جو فلکی حرکات سے ظاہر ہوا. لیظہر التکوین فی الارکان بحسب الامر الذی، تاکہ ارکان میں تکوین اس حکم کے مطابق ظاہر ہو جو اس حرکت اور اس فلک میں رکھ دو. تکوین کا ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے سمجھا دیا تھا، کن فیکون، ہونا، ہوانا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہواتا ہے. وہ امر 4 دفعہ امر کا لفظ فقدا امرہ، اور 4 دفعہ کن فیکون کا جو قرآن شریف میں ہم نے نکالے تھے، وہ سارے بہت تفصیل سے اس پر بات کر چکے تھے ہم، ٹھیک ہے نا. وہ جو اچھا تھا بحسب الامر الذی یکون فی تلک الحرکۃ وفی ذلک الفلک، تاکہ ارکان میں تکوین اس حکم کے مطابق ظاہر ہو جو اس حرکت اور اس فلک میں رکھا گیا ہے. یہ آگے حرکت و فلک کا تھوڑا سا آگے اور بھی آئے گا، آگے بڑھتے ہیں. فلما فتقها من رتقها ودارت وكانت شفافة في ذاتها وجرمها حتى لا تكون سترا لما وراءها أدركت الأبصار ما في الفلك الثامن من مصابيح النجوم فيتخيل أنها في السماء الدنيا والله يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح ولا يلزم من زينة شيء أن تكون فيه. جب اس نے ان آسمانوں کو ان کے جوڑ سے کھولا، رتق، ٹھیک ہے نا، عمل رتق جب کیا، ٹھیک ہے، اور یہ گھومے، ودارت، یا چلے اپنے دائرے میں، وہ کان شفافۃ فی ذاتہا و جرمہا، تو یہ اپنی ذات اور جرم میں شفاف تھے، اجرام فلکی، تاکہ یہ اپنے سے پیچھے والی چیز پر پردہ نہ بنے. اسی کو کہتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر، یعنی اپنی فطرت پر، یعنی شفافیت پر، ٹرانسپیرنسی پر، نور پر تخلیق کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آگے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شفافیت یا اس کی لطافت متاثر ہو جاتی ہے، کثافت بڑھتی جاتی ہے طبیعت میں. حسد، بغض، کینہ، بخل، ٹھیک ہے نا، کفر، نفاق، یہ سب چیزیں اس میں وقت کے ساتھ آتی ہیں. تو انہیں آپ نے، ہم نے کہا نا ان تمام استعارات کو اپنے انسان کے وجود پہ دیکھنا ہے، تو بار بار اپنے انسان سے ریلیٹ کرنا ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ شیخ اکبر کے تمام علوم، اسفار، ان سب کا مقصد انسان ہے، انسان کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا. تمام کائنات میں جو بیرونی خارجی عوامل ہیں، عوامر ہیں، ان سب کے تناظر میں انسان کی داخلی دنیا کے عوامل کو، عوامر کو، معاملات کو سمجھنا، ٹھیک ہے. اپنے سے پیچھے آنے والی چیزیں پردہ نہ بنے. تو اچھا انسان، اچھا طالب وہ ہے جو اپنی فطرت پر برقرار رہے، اپنی حنفیت پر، حنیفیت پر، دین حنیف، واقیم وجہک للدین حنیفہ، دین حنیف پر، اپنی سادہ فطرتی پر وہ ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، ایستادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اسی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہ کیا ہے کہ اپنے سے پیچھے آنے والے، بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے پردہ نہ بنو، ٹھیک ہے. خدا اور ان کے بیچ میں پردہ نہ بنو، جاگیردار نہ بنو، خدا کے ٹھیکیدار نہ بنو دین کے، ٹھیک ہے نا. پردہ نہ بنو کسی بھی معاملے پر، بات کھول کے بیان کر دو. وما علینا الا البلاغ انما علیک البلاغ، تم پہ ہے بات کو کھول کے رکھ دینا. تو کوئی بھی معاملہ مخفی نہ رکھو. اور یہی شیخ اکبری فرما رہے ہیں کہ اب وہ جو ان کو ملا انہوں نے اس کو مخفی نہیں رکھا، اس کو پردہ نہیں بنایا، ان پردوں کو ہٹایا. تو جس پر جتنے پردے کھلے وہ اتنا پردہ کھولنے والا بن جائے، وہ اتنا کھلا ہوا بن جائے، ٹھیک ہے. یہی کشف المحجوب آج ہم نے داتا صاحب کی کشف المحجوب بھی برکت کے لیے رکھی ہے کہ داتا صاحب کے مزار پر نظر پڑتی رہے، ان کی توجہ، ان سے تعلق ان سے مدد آتی رہے، ٹھیک ہے نا، اس طرف توجہ رہے تاکہ مطالب معانی کھل کے الحمدللہ آتے رہیں. ہاں تو پھر فرماتے ہیں ادرکت الابصار ما فی الفلک الثامن من مصابیح النجوم فیتخیل انہا فی السماء الدنیا، تاکہ اپنے سے پیچھے آنے والی چیزوں پر. جب آنکھ نے 8ویں فلک میں چمکتے ستاروں کو دیکھا تو گمان کیا کہ یہ شاید آسمانی دنیا میں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا. مگر مزین کیا نا، کسی چیز کی زینت سے یہ لازم نہیں کہ وہ زینت اس چیز میں ہی ہو. ٹھیک ہے نا، تو کسی چیز کی زینت سے لازم نہیں آتا کہ وہ چیز اس میں ہی ہو. اس سے بس یعنی کہ اب آگے مثال بھی آئے گی وہ بادشاہ کے گھوڑے اور اس کی، ٹھیک ہے نا. تو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کا خاصہ ہو، اس کے اندر ہو. یعنی اب خدا کے انوار و تجلیات کسی بندے میں نظر آتے ہیں، حسن یوسف میں نظر آئے یا عیسیٰ علیہ السلام میں نظر آئے، لوگوں نے غلطی سے اس کو اس کا خاصہ بنا کے اس کو خدا سمجھ لیا. ان خواتین نے بھی کہہ دینا کہ یہ بشر نہیں ہے. بشر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا کہ پتہ نہیں یہ خدا ہے یا فرشتہ ہے، جو بھی ہے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. قرآن نے یہ کہا کہ بھائی بشریت کا انکار کر دیا. اب بشر نہیں ہے تو پھر کچھ تو ہے نا، پھر ہے جی، پھر کون ہے؟ اچھا جی. وزینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں سے، ٹھیک ہے نا. اور یہی ستارے انسان کے بعد داخلی کائنات میں سینے میں لطائف کی صورت میں بھی ہیں. تو ان لطائف کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت. مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ شروع میں ذکر، پاس انفاس، شغل اشغال دیتا ہے، اس سے یہ لطیفے جاری ہوں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، نیلی پیلی لال زرد روشنیاں جاری ہوں، تاکہ انسان کو خواب اچھے آئیں، انسان کو روشنیاں اپنے سینے میں جب وہ مراقبہ کرے تو نظر آئیں، یا اوپر کوئی آسمان یا کوئی عرش کے انوار میں سے کچھ مناظر نظر آئیں، فرشتے ملائکہ، تاکہ اس کا شوق اللہ کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جو ہیں ستارے ہیں. ولا يلزم من زینت واما قوله وحفظا فهي الرجوم التي تحدث في كرة الأسير لإحراق الذين يسترقون السمع من الشيطان فجعل الله لذلك شهابا رصدا وهي الكواكب ذوات الأذناب. کسی چیز کی زینت سے یہ لازم نہیں کہ وہ زینت اس چیز میں ہی ہو، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں محفوظ کیا. وحفظا من كل شیطان، تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ وہ پتھراؤ ہے جو کرۂ اسیر میں وقوع پذیر ہوتا ہے، تاکہ ان شیاطین کو جلایا جائے جو چھپ کر سنتے ہیں. اللہ نے اس کے لیے طاق میں بیٹھا شہابیہ بنایا ہے، جو کہ دمدار ستارے ہیں، ذوات الاذناب اور شہاب الرصدا. اب یہ سب بھی انسان کے لیے ہیں کہ جب انسان اپنے ڈومین سے ٹرانسگریس کرتا ہے، ٹریس پاس کرتا ہے، انسان اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو پھر اس کے داخلی کائنات میں ہی ایسا ایک میکینزم خودکار رکھا ہوا کہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کو روکتا ہے. اب یہ شیطان کو جلانا اور یہ سب چھپ کر سننا، یہ وہ سب وہ چیزیں ہیں جو لوگ غیب کی باتوں پر مطلع ہونا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو وہ چونکہ اگر اپنے اوقات یا اپنی ضرب سے زیادہ کو پا لیں گے تو وہ خدائی کا دعویٰ کریں گے، فرعون بن جائیں گے. اسی لیے اندر داخل میں اس کے عقل، فکر، حفظ، یہ جو اندر کے حسیات ہیں، محسوسات ہیں، ادراکات ہیں، اندر کے جو باطنی اس کے جبلتیں ہیں وجدان کی، ٹھیک ہے نا، عرفان کی، ان کے اندر کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں، کچھ ایسا کاؤنٹر میکینزم ہے. کاؤنٹر، جس طرح کاؤنٹر ریڈیشن ہوتی ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہوتا ہے. تو یہ جب انسان ٹیررزم کرنے جاتا ہے تو کاؤنٹر جو ٹیررزم ہے، وہ الارم جو ہے، وہ سرویلنس سسٹم وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انسان کو روکتا ہے، تاکہ انسان اپنے وجود انسانی میں، بشری میں، اپنے اس حاضرت میں واپس آ جائے اور اسی میں محدود رہے جو وہ ہے، اور خدائی کا دعویٰ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. یہ سب معاملات اس سے ہیں. تو شیطان کو جلایا جانا، چھپ کر سننے والے شیطان کو جلانا، یہ سب اس کے لیے طاق میں بیٹھا شہابیہ، دمدار ستارے، یہ سب. ورنہ ستاروں اور سیاروں کے میں طاق میں بیٹھے ستارے کیا ضرورت ہے کہ ایک ستارے سے دوسرے کو مارا جائے، دمدار سے بیچارے کو مارا جائے، ہے نا. تو یہ سب معاملات انسان کے داخلی اس میں اس کو سمجھانے کے لیے نا. یہ آج تک ہم یہ جب پڑھتے تھے تو اس کا ظاہری مطلب ہم سوچتے تھے یار یہ سب کیا ہے، اور انسان سوچتا بھی. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے قرآن شریف کے ٹیکسٹ پر اعتراض بھی کیا ہے. بہت سے کیا مستشرقین کہتے ہیں، کیا اورینٹلسٹ، اور بہت سے لوگوں نے، منحرفین جو اسلام سے منحرف یا متردد ہوئے یا مرتد ہوئے، جو بھی ہیں، تو بہت سے رائٹرز نے انہی معاملات کی، یہ جو مقامات متشابہ ہیں، تو ان کو تو بہت زیادہ استنباط کی اور اس کی ضرورت تھی. وہ علم ظاہر کے تو مفسرین نے کی نہیں ہے. انہوں نے ظاہری کہ بھائی وہ دمدار صاحب جا کے، اب وہ ایسٹرونامیکل ریالٹیز یا کاسمولوجیکل ریالٹیز جو ہیں وہ جب ڈیفائی کرتی ہیں ان سب چیزوں کو، تو لوگ پھر سائنسی حوالے سے بھی اعتراض کرتے ہیں. سمجھنا یہ تھا کہ بھائی یہ سب کچھ تو انسان کی داخلی کائنات میں ہو رہا ہے، سب کچھ تو انسان کے اپنے اندر کے وجود کے اندر جو اس کے اندر عزائم اور ایڈوانسمنٹ پیدا ہو رہی ہے،
اسی کو روکنے کے لیے، اسی کو ایک حد میں اس کا تعین کرنے کے لیے سب کچھ اس کے داخلی میکینزم میں رکھا ہوا ہے. اس کے انٹرنل اسپریچوالوجی اور سائیکالوجی ہے یہ ساری، نیورولوجی، سائیکالوجی انٹرنل ہیں. آپ نے دیکھا نہیں جب بہت زیادہ انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو تھک جاتا ہے، کچھ دیر اس کو آرام کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان نہ حد سے زیادہ ذکر کر سکتا ہے، نہ ایک خاص حد سے زیادہ مراقبہ کر سکتا ہے، نہ ایک خاص حد سے زیادہ مکاشفہ کر سکتا ہے، نہ ایک خاص حد سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہی وہ روکنے والا وہ خودکار میکینزم ہے جس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. اور یہ الحمدللہ آپ یقین کریں کہ یہ اس چیپٹر کو کھولنے سے تیاری سے پہلے، اس سے پہلے یہ سب معنی نہیں تھے سامنے جو ابھی کھل کے آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی رحمت اور ان بزرگان دین کی توجہ، ان کی مہربانی سے یہ ہو رہا ہے. لکھا ہوا تو حالانکہ ہے، لیکن وہ بین السطور جو سمجھنا ہے نا وہ چیز ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی رحمت ہے. وَيَخْتَرِقُ الْبَصْرُ الْجَوَّ حَتَّى يَصِلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَا يَرَى مِنْ فُطُورٍ فَيَنْفُذُ فِيهِ فَيَنْقَلِبُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ أَيْ قَدْ أَعْيَا. اچھا طاق میں بیٹھا شہابیہ بنایا ہے اور یہ دمدار ستارے ہیں. ٹھیک ہے جی. نگاہ فضا کو چیر کر آسمان دنیا تک پہنچتی ہے، اسے وہاں کوئی درز یا شگاف نہیں دکھائی دیتا، درز نہیں دکھائی دیتی جس کے اندر یہ گھس سکے، لہذا تھک ہار کر ناکام لوٹتی ہے. فَيَنْفُذُ فِيهِ فَيَنْقَلِبُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ أَيْ قَدْ أَعْيَا، تھک ہار کر وہ. وَجَعَلَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ مِّنْ هَٰذِهِ السَّبْعَةِ كَوْكَبًا سَابِحًا، اور ان 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک تیرتا سیارہ بنایا. اب یہ 7 آسمان کی آگے تفصیل آ جائے گی جو انسان کے اندر باطنی وجودی باطنی کائنات میں ہیں. ٹھیک ہے جی. پس سیاروں کی حرکت سے افلاک جنم لیتے ہیں. واہ واہ واہ. کل فی فلک یسبحون. ٹھیک ہے نا. فتحدث الافلاک بحرکات الکواکب الی السماوات، لہذا سیاروں کی حرکت پس سیاروں کی حرکت سے افلاک جنم لیتے ہیں، آسمانوں کی حرکت سے نہیں. ٹھیک ہے. لہذا 7 سیاروں کی حرکات فتشہد الحرکات من السبعۃ السیارۃ ان المصابیح فی الفلک الثامن، لہذا 7 سیاروں کی حرکات گواہی دیتی ہیں کہ یہ روشن شمعیں یعنی کہ روشن ستارے 8ویں فلک میں ہیں. اب 8 کی بھی بڑی سگنیفیکنس ہے نا. تھوڑا ہم نے تحقیقی دیکھا تو بھائی پتہ چلا کہ انسان کے دماغ کے اندر بھی 8 فیکلٹیز یا 8 کمپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. 4 اس کے لوبز ہیں، فرنٹل لوب، پیرائٹل لوب، ٹیمپورل لوب اور آکسیپیٹل لوب. اور اس میں جو فرنٹل لوب ہے یہ سارے یعنی کہ کام کرتا ہے، یہ کنٹرول پینل ہے، یہ کوگنیٹیو اسکلز ہیں، اس کے اندر ایموشنل ہے، اس کے اندر پرابلم سالونگ ہے، اس کے اندر میموری ہے، اس کے اندر لینگویج ہے، ججمنٹ ہے، اس کے اندر سیکسول بیہیویئر، اس کے اندر کمیونیکیشن بیہیویئر. ٹھیک ہے نا. پیرائٹل لوب ہے، ٹیمپورل لوب ہے اور آکسیپیٹل لوب. ان کی تفصیلات ہیں. پھر اسی طرح ہیومن سیریبرل یا انسانی دماغ کے اندر 4 لوبز ہیں تو 4 جائرائے ہیں، جائرس کی جمع 4. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. انسانی ہارٹ ہے تو اس کے 4 چیمبر ہیں، پھر دائیں بائیں ہیں، اوپر نیچے ہے تو وہ بھی 8 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ایٹریم ہے، ایٹرائے ہیں، وینٹریکلز ہیں، اوریکلز ہیں. تو 4 کی تقسیم بھی ہے، 8 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تفصیل کا یہ محل نہیں ہے مگر یہ بہرحال. تو یہ آگے چلتے ہیں. پھر فتشہد الحرکات من السبعۃ السیارۃ ان المصابیح فی الفلک الثامن وزینا السماء الدنیا لأن البصر لا يدرکها الا فیہا. ٹھیک ہے نا. اس نے آسمان دنیا کو مزین کیا کیونکہ نظر ان کا ادراک اسی آسمان میں کر دی. پس ادراک نظر کے مطابق خطاب واقع ہوا. وقع الخطاب بحسب ما تؤتی الرؤیا، لہذا قال زینا السماء الدنیا بمصابیح ولم یقل خلقناها فیہا وليس من شرط زینتی ان تکون فی ذات المزین بها ولا بد فإن الرجل والخول من زینت السلطان وهما هم قائمون بذاته. مطلب آگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی لازم نہیں ہے کہ جو زینت ہے وہ مزین بہی کی ذات میں ہی موجود ہو. یہ جیسا کہ خادم اور گھوڑے سلطان کی زینت میں سے ہیں اور اس کی ذات سے قائم نہیں ہے، اس کی صرف زینت ہے، اس کو عارضی استعارہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ خادم اور گھوڑا، تو خادم اور گھوڑا انسان کو جو جسم اور جو یہ دیا گیا ہے خواص وغیرہ یہ سب اس کی زینت ہے نا. تو یہ اس کی ذات سے تو قائم نہیں ہے، یہ تو خدا کے امر سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ٹھیک ہے نا. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تو چونکہ یہ امر ربی سے ہے تو یہ واپس عالم امر واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو خلق کی چیز ہے وہ خلق میں رہ جاتی ہے، اور خلق کو پھر فنا ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ خلق کو، لیکن وہ فنا وہ موت والی نہیں، موت کے بعد پھر آگے جا کے ایک فنا ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں اپنے ظاہری تعینات سے، زندگی اور موت کے یہ جو قید ہے اس سے باہر نکلو، اس مولا سے عشق کرو، اس کے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تاکہ پھر وہ تمہیں بقا نصیب کرے.
کیونکہ جس شے کو تم اپنے لیے زینت کی چیز سمجھتے ہو وہ سب عارضی ہیں، اور وہ سب جو ہے نا اس میں سے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بشمول اس میں بے شک کہ مرنے کے بعد کی عزت ہو یا جنت کے مقامات ہو، یہ سب زینتیں ہیں، یہ سب تمہارے وجود کا عین یا تمہارے وجود کی حقیقت نہیں ہے۔ تمہارے وجود کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس سے بلند ہے، ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ، اور وہ بڑی رحمانی اور ربانی ہے، اس تک پہنچو، آگے چلیں، اس تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر اگلے پیسج میں فرما رہے ہیں ولما کملت البنیت یا کملت البنیت، آپ معروف مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں، جب یہ انسانی ڈھانچہ مکمل اور ٹھیک طرح سے برابر ہو گیا یا کر دیا گیا، کملت کہہ لو یا کملت کہہ لو، البنیت الانسانی، انسان کی بنا، وصحت تسویہ، اور یہ وہ جو ہے نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ سَوَّا يُسَوِّي تسویہ، سویتُ برابر کرنا، تمام عناصر کو، اجزاء کو، قوا کو اعتدال میں لے کر آنا، ظاہری باطنی اس کی جو فزیکل فارم اینڈ فزیولوجی، اور اس کی جو باطنی جو اس کی سافٹ ویئر ہے، اس سب کو، جو اس کا کیمیکل اور نیورولوجیکل جو اس کا فریم ورک ہے، سب کو جب درست کر دیا، اس پروپورشنیٹ کر دیا، اس میں ایکویلیبریم میں آ گیا، اس میں تسویہ آ گیا، وَكَانَ التَّوَجُّهُ الْإِلَٰهِيُّ بِالنَّفْخِ الْعُلْوِيِّ فِي حَرْكَةِ الْفَلْكِ الرَّابِعِ مِنَ السَّبْعِ، اور نفخ علوی سے توجہ الہی، ٹھیک ہے، ساتویں میں سے چوتھے فلک کی حرکت میں تھی، بتاتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، حرکت الفلک الرابع من السبع، وقبل هذا المسمى الذي هو الانسان لكمال تسویته ہی السر الالہی الذي لم يقبله غیره، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا، کہ ہم نے اپنی امانت، اپنا درد عشق، درد سوز وہ بخشنا چاہا، تو ہم نے زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں کو ان کی جائنٹک سائز کی وجہ سے، ان کی جو کیا لفظ استعمال کریں، لیکن ان سب نے اس کا انکار کیا، اور یہ چھوٹا سا انسان جو تھا یہ آگے بڑھ کر یہ اس نے اس کا تحمل کیا، یہ اس کا حمل اس نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اسی کمال جو ڈھانچے کی تکمیل اور برابری اور تسویہ تھا، اور نفخ علوی جو اس کے اندر جو ساتویں میں سے چوتھے میں حرکت میں جو وہ جو روح پھونکی گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے قبول کر لیا اس المسمى الذی والانسان، یہ جس کا نام انسان ہے، اپنے تسویہ سر الہی سے کے وجہ سے کیا قبول کر لیا؟ وہ راز جو کسی نے اور نے، ہر کسی نے ایک ایک صفت پکڑ لی نا، ہر کسی کو ایک ایک صفت ملی، پہاڑ ہیں تو بلندی کی علامت ہو گئے، استعارہ ہو گئے، سمندر ہیں تو گہرائی و وسعت کی علامت ہو گئے، ٹھیک ہے، جنگل ہیں تو ترزیق کی رزق دینے کی علامت ہو گئے، یا لوگوں کو اپنے اندر گمراہ کر، یعنی گما دینے، خود رفتہ کر دینے، کہ انسان میں رستہ بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری استعارہ اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں، مگر انسان جامع کمال و صفات الہیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ بہذا صح لہ المقامان، کہتے ہیں بئی وجہ اس کے لیے دو مقامات جسٹیفائی ہو گئے، مقام الصورہ اور مقام الخلاف۔ مقام صورت کہ یہ خدا کی صورت بن کر جلوہ گر ہوا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، امام غزالی کے احیاء العلوم میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یعنی خلیفہ کو، یعنی انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتی، ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن، دونوں طرح سے یہ حدیث آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کو، خلیفۃ اللہ کو اپنی صورت بنایا یا صورت رحمان پر بنایا۔ تو مقام الصورت اور مقام الخلافت کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب، وائس ڈورانٹ، ٹھیک ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقام صورت اور مقام خلافت اس کے لیے اسی تسویہ اور اسی تکمیل اور اسی قبول کر دینے، یہ جو قبول کرنے کی صلاحیت و مادہ ہے نا دوستو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم آج وہ آوازیں، وہ موٹیوز، وہ ڈرائیوز جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، وہ وائبز، کیا ہم ان کو قبول کر رہے ہیں، یا ہم نے کسی فرد واحد، کسی شخص معین کی کچھ دی ہوئی تعلیم کو ہی قبول کر کے اپنے اصل جوہر سے اعراض کیا وہ اس سے دور ہو گئے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر قبول کا مادہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر مادہ قبول کرنے کا آئینے کے مثل
ہو جائے گا تو پھر نقاش نے جو حسین صورت بنائی ہوئی ہے وہ پورا حسن جو ہے وہ ہمارے آئینے میں نظر آنے لگ جائے گا اگلے کو. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک تو اپنا آئینہ صاف کریں, دوسرا اس کے اندر قبول کی صلاحیت پیدا کریں کہ یہ قبول کرے, جذب کرے, رد نہ کرے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے تردید کی اور تشکیک کی, شک شبہات, سوال کھڑے کرنے کی, اور اندر جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو وسوسہ اور شیطانی بات سمجھنے کی اور اس پہ کان بند کرنے کی, اس سے بھاگنے کی ایک روش آ گئی ہے. یہ بڑی خطرناک ہے. شیخ اکبر نے اسی روش کا علاج کیا, اسی کا کہا ہے کہ اس کو سنو, اس پہ لبیک کہو, اس پہ چلو تو آگے بڑھو گے اور ان تمام معاملات, ان تمام معارف تک پہنچو گے. ہر انسان پہنچ سکتا ہے, کسی پہ روک نہیں ہے, بس قبول کرنے کا مادہ ہونا چاہیے. مزاحمت کا مادہ ہی آپ کو محروم کرتا ہے, انسان کو محروم کرتا ہے. یہ مزاحمت کا مادہ ریزسٹنس ہے, شک ہے, سوال ہے, اعتراض ہے اندر کی آواز پر, جس کی وجہ سے اتنا چیخ چیخ کر بتانا پڑ رہا ہے سب کچھ. ورنہ فطری صلاحیت تو انسان کی ایسی تھی کہ وہ اس کو پا لیتا اپنے اندر غور و فکر سے. دیکھو نا انہوں نے کہاں سے پایا اتنے اجزاء, ان کو کسی نے بتلائے تھے یا اور بڑوں کو؟ ٹھیک ہے نا, الہام سے, القاء سے پائے نا, وجدان سے پائے. تو یہ تمام فیکلٹیز یہی انہیں کو آسمانوں کا نام دیا گیا, چوتھا آسمان. اس میں سے کوئی چوتھا ہے, کوئی تیسرا ہے, کوئی دوسرا ہے. ٹھیک ہے نا, وجدان, القاء, الہام ہیں جی. تو فرماتے ہیں مقام صورت, مقام خلافت اس کے لیے روا ہوا, جائز ہوا, جسٹیفائی ہوا, یہاں پہ اس کو اکارڈ کیا گیا. اس کے بعد فلما کملت الارض البدنیۃ وقدر فیها اقواتها وحصل فیها قواها الخاص بها من كونها حیوانا نباتا كالقوة الجاذبة والهادمة والماسكة والدافعة والنامية المغزية وفتقت طبقاتها السبع من جلد ولحم وشحم وعرق وعصب وعدل وعظم. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ جسمانی زمین مکمل ہو گئی, یہ جو ہے نا جب میں مٹی سے بنانے والا ہوں, وہ جو مٹی سے بنانا تھا نا وہ جسمانی زمین مکمل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ مٹی کی خاصیتیں بتائی گئی ہیں, وہ بدبودار, سیاہ, گارا تھا, بجنے والا, آگ میں گرم کیا ہوا, یہ وہ سب کچھ. ٹھیک ہے نا, قرآن شریف میں وہ اس پر ہم نے پیچھے کہیں بات کی ہے 2-3 جگہ پر. ٹھیک ہے نا. جب یہ جسمانی زمین مکمل ہو گئی اور اس میں اس کا دانہ پانی رکھ دیا, وہ قدر فیہا اقواتها, جیسا کہ وہ بتایا کہ 2 دن اس میں اس کے اندر جو تقدیر اقوات کی تھی, اس کے اندر رزق کے رکھنے کے تمام, یعنی تمام جو نیچرل ریسورس ہے, جو جیسا کہ زمین میں رکھا تھا اس طرح انسان کے اندر نیچرل ریسورس رکھا ہوا ہے. بائل پیدا ہوتا ہے, اینڈوکرائن گلینڈ اپنا کام کرتا ہے, سپلین پیدا ہوتی ہے, اپنا انسولین, اور پتہ نہیں جو بھی رطوبتیں اور ہارمونز اور جو بھی کیمیکل چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, انزائمز وغیرہ یہ سب. ٹھیک ہے. تو اچھا پھر کیا ہوتا ہے, اور اس کا زمین میں دانہ پانی رکھ دیا, اس سے وہ قوتیں بخش دی گئیں جو کہ حیوان نباتی ہونے کی وجہ سے اس سے مخصوص ہیں. حیوان نباتی یعنی آرگینک اینیمل ہونے کی وجہ سے نا, مثلا قوت جاذبہ, قوت ہاضمہ, قوت ماسکہ, قوت دافعہ, قوت نامیہ, قوت مغزیہ. یہ کھانا پینا, ہضم کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ تمام جو قوتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور مغزیہ وفتقت طبقات السبع, اور اس کی 7 تہوں, یعنی جلد, یہ جو 7 زمینیں ہیں نا, اس سے مراد یہ اس کی یہ 7 تہیں ہیں. سبحان اللہ, 7 ارضیں نا, ہم نے 7 زمینیں سے بنائی, تو 7 زمینیں باہر تو بنائی, اس کی 10 توجیحات ہو سکتی ہیں. ایک پچھلے دنوں ہمارے ایک سیٹنگ ہوئی تھی, ساگر صاحب ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ ان پر اللہ کا فضل ہے, اور ایک دوست ہیں ہمارے باہر مجھ سے, تو وہاں اس میں بھی 7 زمینوں کی ایک توجیح, ایک تفسیر انہوں نے پیش کی تھی. تو یہ تمام تفصیلات حق ہیں تمام. دیکھیں نا, آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹرین جا رہی ہوتی ہے, ٹرین والے سمجھتے ہیں آپ اس طرف جا رہے ہیں, حالانکہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر آدمی اپنے ریفرنس پوائنٹ سے جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے معاملے میں بالکل درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جلد, لحم, گوشت, چربی, رگیں, پٹھے, اعصاب, ان سب کو الگ الگ کیا. وہ جو تھا نا الگ الگ کیا, رتقن ففتقنا, وہ فتق جو کیا, تو یہاں وہ فتق یہ طبقات 7 میں ان میں ہوا. ٹھیک ہے نا. جلد, لحم, شحم یعنی ہڈی, گوشت, چمڑا, پسینہ, عرق, رطوبتیں, اعصاب. ٹھیک ہے نا, ان سب کو. تو روحانی نفخ ساتھ استوى السر الالہی الساری فیہ مع النفخ الروحی الى العالم العلوی من البدن وهو بخارات تصعد كالدخان ففتق فيها 7 سماوات السماء الدنيا وهي الحس وزينها بالنجوم والمصابيح مثل العينين وسماء الخيال وسماء الفكر وسماء العقل وسماء الذكر وسماء الحفظ وسماء الوهم. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ جب روحانی اعصاب, پٹھے, ہڈیوں, ان سب کو 7 تہوں طبقات کو الگ کیا,
تو روحانی نفخ کے ساتھ اس میں سرایت کرنے والا راز الہی ونفخت فیہ من روحی کے ساتھ وہ جو راز الہی تھا اس کو کہہ رہے ہیں اس پر غور کرو، وہ تمہارے اندر ہے، وہ جسم کے اوپر والے حصے پر جا ٹھہرا، اور وہ بخارات ہی ہیں جو دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھے، لطیف تھے نا تو وہ اوپر کو اٹھے، سو اس نے اس میں 7 آسمان الگ الگ کر دیے۔ اچھا وہ جو تھا وہ پھر وہ 7 چیزوں میں مینیفیسٹ ہو گیا، وہ اس کے 7 ہو گئے، اور وہ کیا ہے؟ آسمان دنیا جو کہ حص ہے، جسے ستاروں اور چراغوں سے مزین کیا، جیسا کہ 2 آنکھیں، آسمان دنیا یعنی یہ جو 2 آنکھیں ہیں آپ کی آسمان دنیا کی مثل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان خیال، اب 7 آسمان جو ہیں وہ اوپر آپ کے دماغ میں، اوپر کے آپ کے جسم میں، آپ کے سر کے اندر بنے نا، اسی سر کو آپ جھکاتے ہو سجدے میں، ہیں، اور یہی سر بلند ہوتا ہے، یہی سر نگوں ہوتا ہے، یہی سرخرو ہوتا ہے، یہی جب سرخ خوش ہو جاتا ہے تو سرخرو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے اندر وہ نور تھا جس کو دیکھ کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور مرشد کے بھی چہرے پر اور اس کے ابرو کے بیچ میں وہ جو مقام نور ہے، مقام سر ہے، اس کی طرف کہتے ہیں کہ تصور کرو، اس کو اپنے ابروؤں کے ان 2 مقام کے درمیان میں اس کو دیکھو کہ وہاں سے روشنی یہاں آ رہی ہے۔ تو یہ تصورات، یہ تمام یہ جو پوائنٹس ہیں جو انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، ان کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، ایک اس کی جز کی، ایک عضو کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آسمان دنیا جو کہ حص ہے، جسے ستاروں اور چراغوں سے مزین کیا، جیسا کہ 2 آنکھیں اس کے چراغ اور ستارے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، حصے بصارت کے۔ پھر آسمان خیال ہے، پھر آسمان فکر ہے، پھر آسمان عقل ہے، پھر آسمان ذکر ہے، پھر آسمان حفظ ہے، اور آسمان وہم۔ تو یہ جو اس کی باطنی کوگنیٹو ایبلٹیز یا فیکلٹیز تھیں، یہ 7 آسمان بن گئے اس کے اندر، حسیات، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حواس، حسیات، یہ باطنی، یہ سب آسمان، اور یہ تمام یہ وہ جو زمین اور آسمان اور فلک وہ جو تھے نا، وہ سب ستارے انسان کے وجود کے اوپر منطبق ہو رہے ہیں۔ پھر آگے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَهُوَ مَا أُودِعَ فِي الْحِسِّ مِنْ إِدْرَاكِ الْمَحْسُوسَاتِ وفي الخيال من المتخيلات وفي العقل من المعقولات وهكذا في كل سماء ما يشاكلها من جنسها فإن أهل كل سماء مخلوقون منها وأهل كل أرض مخلوقون منها فهم بحسب مزاج أماكنهم۔ کہہ رہے ہیں اس نے ہر آسمان کو اس کا کام وہی کیا۔ یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ حس میں محسوسات کے ادراک کی صورت ہے، خیال متخیلات کی، عقل میں معقولات کی، اور اسی طرح ہر آسمان میں اس کے مزاج سے ملتی جلتی صورت پر، کیونکہ ہر آسمان کے باسی اسی آسمان سے بنے ہیں، اور ہر زمین کے باسی اسی زمین سے تخلیق شدہ ہیں، لہٰذا یہ اپنی جگہوں کے مزاج کے حساب سے ہیں۔ پس آنکھ کا دیکھنا اور آنکھ کا رپورٹ دینا وہ کچھ اور ہوگا، کان کا سننا، کان کا رپورٹ دینا کچھ اور ہوگا، خیال کا رپورٹ کرنا، وہ جو ہے نا ہدہد یہ خبر لے کر آیا فلانا پرندہ غیر حاضر، تو وہ ہدہد اور فلانا پرندہ وہ جو تھا اس میں بھی یہی ہے، عقل کچھ خبر لائے گی، فکر کچھ خبر لائے گا، وجدان کچھ لے کر آئے گا، ہے نا، ہر کسی کی اپنی اپنی انسپریشن ہے، تو تمام اپنا اپنا انپٹس، تمام اپنا اپنا انسپریشن لے کر آتے ہیں، تب جا کے یہ مملکت الانسانیہ، وہ جو شیخ اکبر کی کتاب ہے دوسری، اس میں بہت تفصیل سے اس پر بات ہے، تو یہ مملکت انسانیہ کے امور چلتے ہیں، امور ریاست، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ اپنی جگہوں کے مزاج کے حساب سے ہیں۔ اس نے ان 7 آسمانوں میں سے ہر ایک آسمان میں ایک ایسا تیرتا سیارہ تخلیق کیا جو چلتے سیاروں کے مقابل ہے، جنہیں صفات کہتے ہیں۔ پھر چلتے سیاروں کے مقابلے میں ہر آسمان میں ایک تیرتا سیارہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صفات ہیں، جیسا کہ حیات، سما، بصارت، قدرت، ارادہ اور علم اور کلام، ٹھیک ہے نا۔ وخلق فی کل سماء من هذه السبعة كوكبا سابحا فی مقابلۃ الکواکب السیارہ، کوکب سیارہ ہیں اس کے مقابلے میں کوکب سابحہ ہے ہر آسمان کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ تو سما صفات وہی ہے، الحیات، سما، بصر، قدرت، ارادہ، علم، کلام، یہی 7 خدا کی بھی صفات ہیں، یہی مجموعہ صفات ہیں، اس نے انسان کو ہی بنا دیا اپنے خلیفہ کو۔ کل یجری الی اجل مسمى، ایک معین مدت تک یہ سب کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تدرک قوت الا ما خلقت له خاصہ، پس کوئی بھی قوت جو ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ خاص تخلیق کی گئی ہے، اس کے سوائے کسی اور شے کا ادراک نہیں کرتی۔ پس نظر صرف حس میں موجود دیکھی جانے والی اشیاء ہی دیکھتی ہے، اور حس ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹتی ہے، کیونکہ وہ کوئی ایسی درز یا فطور یعنی ایسا شگاف نہیں پاتی جس سے اندر گھس سکے۔ عقل یہ سب ثابت کرتی ہے، اور انسان موجود فلکی حرکات اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سب زبردست علم والے کی منصوبہ بندی ہے، ٹھیک ہے۔ کل یجری الی اجل مسمى فلا تدرک قوت الا ما خلقت له خاصہ فالبصر لا يرى سوى المحسوسات المبصرات والحس فينقلب خاسئا لأنه لا يجد فترا ينفذ فيه والعقل يثبت هذا كله تشهد بذلك الحركات الفلكية التي في الإنسان وذلك بتقدیر العزیز العلیم۔ یہی العزیز العلیم کی بنائی ہوئی تقدیر، یعنی اس کا مقدر کیے ہوئے راستے، پروپورشنز ہیں اور رولز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، جو حصوں کی صورت میں اور یہ باطنی حواس اور باطنی
مدرکات کی صورت میں انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اب آگے محبت کا عشق کا بیان آ رہا ہے، جس پر یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت محبت کی پیار والی بات تک پہنچا دیا جو کنیکٹ کرے گی، جو لذت و ذائقے کی وجہ اور سبب بنے گی انشاءاللہ۔ فَهَذَا سَفَرٌ أَسْفَرَ عَنْ مُحَيَّاهُ وَدَلَّ عَلَىٰ تَنزِيهِ مَوْلَاهُ وَنَذَرَ ظُهُورَ الْعَالَمِ الْعُلُوِيِّ۔ کہہ رہے ہیں سو یہ سفر ہے، فَهَذَا سَفَرٌ أَسْفَرَ عَنْ مُحَيَّاهُ، اس سفر نے اپنا چہرہ عیاں کیا، وَدَلَّ عَلَىٰ تَنزِيهِ مَوْلَاهُ، اور اپنے آقا کی تنزیہ پر دلالت کی، اور اس کے نتیجے میں عالم علوی کا ظہور ہوا۔ عالم علوی یعنی عالم عرفان، عالم تعلق باللہ، عالم خلافت و خدا کی نیابت، وہ نبوت کی صورت میں ہو یا ولایت کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ السَّفَرَ إِنَّمَا سُمِّيَ سَفَرًا لِأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ معناه أنه يظهر ما ينطوي عليه كل انسان من الاخلاق المذمومة والمحمودة محمودہ۔ کہہ رہے ہیں بے شک سفر کو اسی لیے سفر کہتے ہیں، یہ بات پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکی ہے ہمارے ماشاء اللہ الحمدللہ، کوئی 27 یا 28 لیکچرز ہو گئے نا کتاب الاسفار کے ابھی تک کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر، انسان کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو مطلب یہ ہر انسان کے اچھے اور برے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عن اخلاق الرجال معناه انه يظهر ما ينطوي عليه كل انسان من الاخلاق المذمومة والمحمودة، يقال، چنانچہ کہا جاتا ہے سفرت المرأة عن وجهها اذا ازالت برقعها الذي يستر وجهها، ٹھیک ہے جی۔ کہہ رہے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، سفرت المرأة عن وجهها اذا ازالت برقعها الذي يستر وجهها، تو عورت نے اپنا چہرہ کھول دیا جب اس نے اپنے چہرے سے نقاب یا برقع اٹھا دیا، جس نے اس کے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا، چہرے کو ڈھانک رکھا تھا نقاب نے، برقعے نے نا، برقع عربی کا لفظ ہے، اس میں برقعہ الذی یستر وجہہ، جس نے اس کے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ فبان للبصر ما ہی علیہ الصور من الحسن والقبح، پس آنکھ کے لیے ظاہر ہو گیا یا نظر پر واضح ہو گیا جو بھی صورتوں میں جو حسن اور قبح تھا، جو بھی صورتوں میں خوبصورتی تھی بدصورتی تھی، یعنی اب اس کو کہتے ہیں سفر، اسفار۔ تو اس نے سفر یا اسفار کیا، اسفار کیا کیا یا سفر کا عمل کیا، سفر کا عمل یا اسفار کرنا کیا ہوا کہ اس نے، عورت نے اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھایا، تو اب اندر سے وہ خوبصورت تھی یا بدصورت چہرہ تھا وہ باہر آ گیا۔ تو سفر بھی اسی طرح کرتا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو، سلوک طے کرتے ہو، عمل کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو وہ انسان کے اچھے یا برے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو نا، بعض اوقات بعض لوگ جب سفر کرتے ہیں مذہب میں، عبادت کرتے ہیں تو ان کے اندر بجائے نرمی آنے کے غصہ زیادہ آ جاتا ہے، بجائے غصہ آنے کے تنگی زیادہ رہتی ہے، تو ان کی جو بدخلقی تھی، وہ جو بد اخلاق تھا، ان کے بد صفت تھی، وہ باہر آ گئی، سفر نے ظاہر کر دی نا، عبادت کے سفر نے، محنت کے سفر نے، ہیں۔ تو سفر جو ہے وہ اچھے اور برے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے کوشش کرو کہ تمہارا سفر جو ہے، جب وہ سفر ہو کسی بھی نیک کام میں، کسی بھی عمل میں، تعلیم میں، تعمیل میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اچھے صفات کو ظاہر کرے، کوشش کرو کہ صفات حسن کی باہر ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کا، اپنے جمال کا مجموعہ بنایا ہے، تو حسن تمہارا ظاہر ہونا چاہیے، ورنہ سفر نہیں ہو رہا، کچھ اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قبح ظاہر نہ ہو، قباحت ظاہر نہ ہو، حسن ہی ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک محاورہ تھا اور اس محاورے سے سمجھانے کی بات تھی۔ قال اللہ تعالیٰ یخاطب العرب والصبح اذا اسفر معناه اظہر الى الابصار مبصراتها، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرب کو مخاطب کرتے ہو، عرب اپنے محاورے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، عرب کو کیا فرمایا، والصبح اذا اسفر، تو وہاں چونکہ اندھیرا تھا، صحرا ہوتے تھے، تو صرف ایک، یعنی ارد گرد کے جانوروں سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، احساس عدم تحفظ سے بچنے کے لیے، یا رزق روزی کے معاملات، یہ تمام تر معاملات کے لیے صرف ایک وسیلہ اور ایک ہی وہ تھی، صبح ہو جائے، بس صبح ہونا ہی روشنی تھا، اور صبح ہونا ہی روشنی کا استعارہ تھا، اور روشنی کا واحد ذریعہ تھا، واحد پاسبلٹی تھی، واحد امکان تھا، بس صبح اذا اسفر۔ تو صبح کا وہ کتنا بے چینی سے، بے دردی سے انتظار کرتے تھے۔ صحرا کی راتیں بہت طویل بھی ہوتی ہیں، جب بہت اندھیرا ہو تو رات ویسے ہی بہت طویل اور بہت کٹھن معلوم ہوتی ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اصل مزہ تو عرب ہی لے سکتے ہیں کہ جب ان پہ یہ آیت نازل ہوئی، صبح مدثر والصبح اذا اسفر، اور صبح جب وہ سب کچھ ظاہر کرتے، اور یہاں پہ استعارہ مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا صبح،
کہ جب وہ تشریف لے آئے تو ظاہر ہو گیا کہ وہ جو کتابوں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ نبی آ رہا ہے نبی آ رہا ہے، کیا وہ سچ بول رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے، ان کی منافقت بھی ظاہر ہو گئی. اور انسان جو کہہ رہا تھا کہ مسیحا آئے فلانا آئے یہ آئے، مختلف جو میتھولوجیز تھیں، کیا وہ سچے تھے اپنی نیت میں یا جھوٹے تھے. اب جو مانتا جائے گا اس کی فطرت میں صداقت سچائی باہر آتی جائے گی، تو اس کا اچھا برا اخلاق حسن یا قبح باہر ظاہر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. سورہ مدثر بالکل اوائل ہے وحی کے آنے کے بعد کی پہلی دوسری صورت ہے، تو اس کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا اظہار مولود شریف میلاد شریف پر ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں حضور پر. اب جب نبوت کا اعلان ہوا تھا، نبوت کا اجرا کرتا ہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب نبوت کے اجرا اور نبوت کے اعلان کو کون کون تسلیم کرتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ وہ جو پہلے سے ان کو صادق امین کہتے تھے سچ کہتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے. اب ان کی صداقت کا اگلا نیکسٹ لیول پر امتحان ہے. والصبح اذا اسفر، اب پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کیا تھا، حسن تھا یا قبح تھا. اب ان کے تسلیم کرنے اعتراف کرنے سے پتہ چلے گا. معناہ اظہر الی الابصار مبصراتها قال معنی اس کا یہ ہے کہ مطلب نظروں میں آنکھوں میں قابل یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایسی کچھ چیزیں تو دیکھی بھی نہیں جا سکتی جیسے درد ہے، جیسے روح ہے، لیکن جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں وہ نظروں پر آنکھوں پر نظر آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں عمل اسفار. ٹھیک ہے نا. والصبح اذا اسفر باب فال سے. قال الشاعر وقد رابنی من الغداة صفورها، بے شک اس صبح اس کے بے نقاب ہونے نے، اس کے صفور نے اس صبح مجھے پریشان کیا، مشکل میں شک میں ڈال دیا، مجھے پریشان کر دیا. فإن العرب جرت عادتهم ان المرأة اذا ارادت ان تعلم ان وراءها شرا سفرت عن وجهها. کہہ رہے ہیں عربوں کی عادت ہے کہ جب کوئی عورت اپنے عاشق کو، کوئی محبوبہ یہ بتلانا چاہتی ہے نا کہ یہ وقت ملاقات کرنی ہے یا اس وقت میں تجھ سے نہیں مل سکتی، تو مطلب یہ بتانا چاہتی ہے کہ ارد گرد یا میرے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی شر ہے، لوگوں کو خبر ہو چکی ہے، تیرے میرے عشق کی بو پھیل چکی ہے، عشق مشق نہیں چھپ دینے. تو وہ کیا کرتی ہے، صرف وہ کہتی نہیں، منہ سے نہیں منع کرتی، صرف چہرے سے نقاب اٹھا دیتی. اس کا چہرے سے نقاب اٹھانا آدمی سمجھ جاتا ہے عرب محاورے میں، عرب معاشرے میں، اور وہ چلا جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، میں نے اپنی محبوبہ کو پریشان نہیں ہونے دینا. تو وہ اپنی محبوبہ، جو محبوبہ ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کو سمجھانا چاہتی، سگنل دینا چاہتی ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، یہ وقت ملاقات کا یا بات کرنے کا نہیں ہے. صرف چہرے سے نقاب اٹھا دیتی ہے، اگلا آدمی خود ہی چلا جاتا ہے واپس. فإن العرب جرت عادتهم ان المرأة اذا ارادت ان تعلم ان وراءها شرا سفرت عن وجهها. عربوں کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی عورت کسی برائی کا، کسی پریشانی مسئلے کا پتہ دینا چاہتی ہے تو اپنے چہرے پر سے پتہ ہٹا دیتی ہے. وكأن هذا القائل قد عمل الحيلة في الوصول الى محبوبته، گویا کہ اس شاعر نے یہ جو شعر بولا تھا نا وقد رابني من الغداة صفورها، اس صبح مجھے اس کے بے نقاب ہونے نے پریشان کیا. تو کہہ رہے ہیں گویا کہ اس شاعر نے اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے ایک ہیلا کیا. ٹھیک ہے. مگر فشعر قومها، مگر اس عورت کی جو قوم تھی نا، اس کا جو خاندان والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس عورت کا کسی کے ساتھ چکر، اس کا آشنا کوئی ہے اور کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے. جب وہ بات پھیل گئی وعرفت المرأة بشہورہم، اور عورت کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے خاندان والوں کو، میرے قوم کے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، تو عورت بھی خبردار ہو گئی. فعندما بصرت به سفرت عن وجهها، فعندما بصرت به سفرت عن وجهها، پس جب اس نے اس عاشق کو دیکھا تو اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹا دیا تاکہ منہ سے کچھ بولنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ چلا جائے. فعلم ان وراءها الشر، وہ آدمی جان گیا کہ اس عورت کے پیچھے یعنی اس کے ارد گرد معاملے میں کوئی شر ہے، پریشانی ہے، یہ وقت سازگار نہیں ہے ملاقات کا. فخاف علیہا وانصرفا، تو وہ ڈر گیا اس عورت کی عزت کے اوپر کہ کہیں اس پہ کوئی حرف نہ آ جائے. عورت کو بچانے کے لیے وہ یعنی کہ وہ ہو گیا، کوشش ہو گیا، کنسرن اس کو محسوس ہوا. وانصرفا، اور وہ واپس چلا گیا. وہو ینشد، اور یہ کہتا ہوا واپس گیا، یہ شعر گنگناتا ہوا. وقد رابنی منها الغداة صفورها، اس صبح مجھے اس کے بے نقاب ہونے نے پریشان کیا. وَمِن مِثْلِ هَذَا السَّفَرِ يَنزِلُنَا رَبُّنَا وَأَشْبَاهُ، اس یا اس جیسے سفر میں ہمارا رب نزول فرماتا ہے. وَقَدْ أَغْنَتِ الْإِشَارَةُ عَنِ الْبَسْطِ، بے شک اشارہ کے بعد تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی. وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے. اس طرح کے اشارے یعنی وہ لوگ جو خدا کے عاشق ہیں، خدا صرف سگنل دیتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے، یہاں یہ بات کہنے کی نہیں ہے، تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، چپ کر مہر علی اتنے چلے جاتے ہیں.
کیا لوگوں کے سامنے یہ نہیں بتاتے کہ میں اس کا عاشق ہوں اور یہ میرا محبوب ہے، راز کو راز رہ کے چھپا کے بس غزلیں گاتے ہیں، شعر و شاعری میں مثنوی میں اپنا درد قصہ فراق بیان کرتے ہیں، مگر اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے بد لحاظ بے حیا کی طرح باتیں نہیں کرتے رہتے، بس چلے جاتے ہیں، ہلکے سے اشارے سے سمجھ کے، ہلکی سی جھلک دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ اور رب ارنی انظر الیک، شیخ نے اس جگہ یہ بھی فرمایا انظر الیک، انظر کا نہیں کہا کہ میں تجھے دیکھوں، انظر الیک، تیری ایک جھلک دیکھ لوں، اسی طرح کی ایک جھلک، جس طرح اس عاشق نے، کتنا ادب تھا اس عاشق کے اندر کہ بس عورت نے نقاب اٹھایا، بغیر منہ سے کچھ بولے، بغیر کچھ کہانی سنائے۔ یہاں پہ تو اتنی بڑی کہانی ہے بھائی، میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ آدمی پھر بھی ڈھیٹ پاکستانی آدمی تو کھڑا ہی رہتا جب تک اپنی زندگی تباہ کر کے اس عورت کی زندگی تباہ نہ کر دیتا۔ تو سمجھدار آدمی، تو عاشق لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، محبوب کی نزاکتیں جانتے ہیں، بہت نازک مزاج ہوتے ہیں۔ تیوری چڑھائی تو نے، یہاں دم نکل، تیوری چڑھاتا ہے محبوب تو ان کا دم نکل جاتا ہے۔ مجال ہے کہ اتنی باتیں اور اتنی ان کو کہانیاں سنانی پڑے، کہانیاں نہیں کرتے اور ان سے کہانیاں کرنی نہیں پڑتی، اشارہ لطیف سمجھتے ہیں، خیر عافیت اپنے لیے بھی رکھتے ہیں، محبوب کے راز کے لیے، محبوب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔